آ گیا؟ کون ہے؟ اسکاٹ لینڈ سے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا ایک ویڈیو میں کہ حضور غوث پاک 22 سپارے یاد کر کے آئیں گے اس طریقے سے. اس میں تھوڑی سی تفصیل. میرا بچہ یہ وہ سوال ہے جو تمہیں ذکر کے فوراً بعد بھیجنا چاہیے تھا. بیٹا ڈیٹیل ہے اس کے اندر اینی، لیکن میں تھوڑا سا بتایا تھا. اس کے بعد تھرسڈے کو بتا دیں گے. تھرسڈے کو بتا دیں گے. ہاں کیا کہہ رہی؟ حضور غوث پاک 22 سپارے یاد کر کے آئے. ماں کے شکم پاک سے آپ کو یاد تھے، تو وہ یہ پوچھ رہی ہے کیسے. یار سچ بتانا، سارے سچ بتانا. کبھی کسی نے، سارا یوٹیوب بھرا ہوا ہے، بہت سارے، اللہ پاک خوش رکھے، ہم کسی کی تذیق نہیں کرتے، بہت بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے فقیر بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے ولی بن کے بیٹھے، ولی بیٹھے ہوئے. اب بن کے بیٹھے ہوئے یا واقعی ولی ہیں یہ اللہ کو پتا، لیکن ہیں تو صحیح نا بہت سارے. کبھی اس سوال کا جواب دیا کسی نے سنا کہ حضرت یہ فرمائیے کس طرح پاسبل ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے 22 پارے یاد ہے اسے؟ یا جھٹلا کے دکھاؤ، جھٹلا کے دکھاؤ. اگر جھٹلاؤ گے تو پھر ہم بیٹھیں گے، ہم قرآن سے آئیں گے. پھر ہم کہاں سے آئیں گے؟ ہم قرآن سے آئیں گے. پھر قرآن کی بات قرآن سے ثابت کریں گے. سب لوگ، آپ لوگ، نعمان بھائی بھی ہیں، اسلام بھائی، رحمان بھائی، سب ہیں آپ لوگ. کبھی سنا اس کا جواب کہ حضور یہ فرمائیے کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی آپ اپنی والدہ کے پیٹ سے 22 پارے سیکھ کے آئے؟ کیسے؟ دو روایتیں ہیں، 14 اور 22، لیکن 22 والی کریکٹ ہے بالکل. یار ایک تو سیدھی سی بات یہ، بس شارٹ میں لے لیتے ہیں. کبھی کوئی ایسی کیفیت بنی اور سرکار بری امام یہ بابا فرید یا حضور غوث پاک آ گئے، پھر پورا کھولیں گے. ابھی شارٹ بتائے تھے، سمجھ میں آ جائے گا. نہیں تو ویسے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ اس کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، ذاکرہ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے وہ. بیٹا اسے اس طرح سمجھ لو اینی کہ حضور غوث پاک کی جو والدہ تھیں، آپ کی جو والدہ پاک، آپ کی والدہ جو تھیں 22 پاروں کی وہ حافظ تھیں. کیا تھیں وہ؟ 22 پاروں کی وہ حافظ بھی تھیں اور قلبی ذاکرہ بھی تھیں. جب صبح اٹھ کر وہ تلاوت کرتی، جب آپ تلاوت فرماتی تو تلاوت تو ختم ہو جاتی، لیکن وہ ساری تلاوت کیونکہ قلبی ذاکرہ تھی، وہ ساری تلاوت آپ کا قلب، حضور غوث پاک کی والدہ کا قلب، وہ تلاوت کرتا رہتا، وہ تلاوت کرتا رہتا. اور بچہ ماں کے شکم میں اس تلاوت کو سنتا رہتا. روح جمادی تھی نا، 3 مہینے روح جمادی ہوتی ہے جو پتھروں میں پائی جاتی ہے، جیسے اس عقیق میں ہے، فیروزے میں ہوتی ہے، یاقوت میں ہوتی ہے، مرجان میں ہوتی ہے. اور اللہ پاک کا فرمان یہ ہے قرآن کریم میں کہ شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. شجر و حجر بھی ہمارا، کہ جو حجر یعنی پتھر میں روح جمادی ہوتی ہے، اور ماں کے شکم میں جو پہلا نطفہ آتا ہے وہ اس میں روح جمادی ڈالتا ہے اللہ پاک، جو خون کو اکٹھا کرتی ہے روح، اور ایک خون کا لوتھڑا بنا دیتی ہے. 3 مہینے تک یہ پروسیس چلتا ہے. تو وہ روح جمادی تھی جس سے حضور غوث پاک کی تخلیق ماں کے شکم میں ہو رہی تھی. وہ روح جمادی، وہ بھی تو اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، اور قرآن میں اس کی شہادت مل رہی ہے ہمیں کہ شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، یعنی روح جمادی بھی ہمارا ذکر کرتی ہے. ماں کا قلب، تلاوت ختم ہو گئی، قرآن بند ہو گیا، لیکن ماں کا قلب اسی تلاوت میں لگا ہوا ہے. اس تلاوت کو حضور غوث پاک کی روح جمادی سن رہی ہے ماں کے شکم میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد روح نباتی آ گئی. 3 مہینے کا پروسیس روح جمادی کا پورا ہوا، ایک لوتھڑا بن گیا خون کا. جب یہ لوتھڑا بن گیا، 3 مہینے پورے ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس خون کے لوتھڑے میں روح نباتی ڈال دی. روح نباتی ڈال دی تو اب یہ اس خون کے لوتھڑے میں نقوش بننا شروع ہوئے. روح نباتی جو درختوں میں ہوتی ہے، یہ انگلیاں بننا شروع ہوئیں، چہرے کے نقوش بننا شروع ہوئے، کان، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، یہ سب روح نباتی یہ بننا شروع ہوا، یہ بننا شروع ہوا. اب روح نباتی جو درختوں میں ہوتی ہے، وہاں قرآن کریم کے شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں.
یعنی شجر درخت وہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، یعنی روح نباتی بھی ہمارا ذکر کرتی ہے. تو وہ روح نباتی روح جمادی کے بعد آئی نا ماں کے شکم میں. تو روح جمادی بھی سوچتی تھی کہ حضور غوث پاک کی والدہ اور آپ کا قلب قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، اور روح جمادی بھی سن رہی ہے، روح نباتی بھی سن رہی ہے. یہ بھی تو دونوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ قرآن ہے، قرآن میں ہے فرمان کی شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. یہ 3 مہینے پورے ہوئے، اسم بن گیا ماں کے شکم میں، ایک جسم بن گیا. جیسے وہ 6 مہینے پورے ہوئے، ایک تیسری روح ہے حیوانی، اور جسم میں ڈال دی گئی. روح ہے حیوانی اس جسم میں ڈال دی گئی. جب وہ روح حیوانی اور جسم میں ڈالی، اب بچے نے ماں کے پیٹ میں کروٹ لی، تو ماں کہتی ہے میرا بچہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، میرا بچہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے. اور ماں کی بھوک بڑھ گئی، کیونکہ اس چھوٹے سے وجود کو اب بڑا ہونا ہے، اس کے لیے خوراک چاہیے. تو وہ جو نال جڑا ہوا ہوتا ہے جس سے خوراک پہنچتی ہے بچے کو، ماں کی بھوک بڑھ گئی. ماں نے اچھی اچھی چیزیں کھانا شروع کر دی. میرا بچہ گورا ہو، میرا بچہ ذرا پہلوان ہو، ہے بھائی. ایسا ہی اس نے، وہ بھی چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. حیوانی روح ہوتی ہے نا، چرند پرند بھی، شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. ماں کا قلب قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اور یہ تینوں روحیں جو حضور غوث پاک کی تھی، تینوں روحیں، روح جمادی، روح نباتی اور روح حیوانی، یہ تینوں روحیں ماں کے شکم میں، ماں کے قلب سے جو تلاوت کی آوازیں آتی تھی، یہ سنتی تھی روحیں. پھر جیسے ہی 9 مہینے پورے ہوئے، حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت پاک عمل میں آئی. 1 سیکنڈ کے اندر یہ لطائف اور روح فرشتوں نے ڈال دی. وہاں سے ابلیس نے اپنی مخلوق نفس ڈال دیا ہے بھائی، ڈال دیا. پہلے تو تھے ماں کے شکم میں، پہلے تو تھے ماں کے شکم میں، اب آ گئے ماں کی گود میں، اب آ گئے ماں کی گود میں. اب ماں نے اپنے سینے سے لگا کے پلایا دودھ بچے کو اپنے. جب سینے سے لگ کے ماں کا دودھ پیا تو سینے سے بھی آواز آئی، کبھی اللہ کے ذکر کی، کبھی درود کی، اور کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی. ماں کے سینے سے بھی وہ آواز آئی. تو جب بولنا شروع کیا ہے حضور غوث پاک نے، تو وہ سارے جو پارے تھے جو ماں کو یاد تھے، آپ حافظہ تھی، ان کا قلب وہ پڑھتا رہتا تھا کیونکہ حافظہ تھی. اور روزانہ باوجود حافظہ ہونے کے بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی فجر کی نماز پڑھ کے. اور وہ جب تلاوت کرتی تھی تو بچہ ماں کے شکم میں وہ سنتا تھا. مادرزاد ولی تھے، اور فقر کا تیسرا سلطان، اور چوتھے سلطان کا باپ. چوتھے سلطان آپ کے صاحبزادے بڑے پیر عبدالرزاق صاحب. تو اس طرح سے حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ 22 پاروں کے حافظ تھے. یہ بات آگے جا کے کھلی، اس وقت تھوڑی کھل گئی تھی. تو یہ معاملہ. اور بیٹا بات یہ ہے نہیں کہ ہم اس کو اور ہائی لائٹ کریں گے کسی دن، ہے بھائی.